نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. عزیزان گرامی، دنیا کب فنا ہوگی، اس عنوان کے ساتھ گزشتہ جمعوں سے جمعے کے درس آپ حضرات کے سامنے آ رہے تھے۔ دنیا کب فنا ہوگی، اس عنوان کے ساتھ یہ آج کا درس جمعہ آخری درس جمعہ ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی واقعہ کربلا اور اس کا پس منظر تاریخ کے آئینے میں انشاءاللہ اس موضوع پر آئندہ جمعہ سے گفتگو ہوگی۔ اسلامی اعتبار سے سال نو یعنی 1444 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے، ماہ محرم کی پہلی تاریخ سے۔ اسلامی اعتبار سے یہ سال نو کا آغاز ہے۔ اللہ ہم سب کو اور پورے عالم اسلام کو، پوری عالم انسانیت کو امن و امان کے ساتھ یہ سال نصیب فرمائے۔ گزشتہ جمعے کو میں نے بات یہاں چھوڑی تھی کہ فجر کی نماز دمشق کی جامع مسجد میں حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھائیں گے۔ اس نماز کے امام مہدی ہوں گے اور مقتدی حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم ہوں گے۔ فجر کی نماز کے بعد یہیں سے ایک اسلامی لشکر تیار ہوگا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کہ نماز ہی کیوں آپ کے پیچھے پڑھیں گے، اس کے بعد جتنی نمازیں ہوں گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آخری سانس تک اس امامت کے منصب پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ لیکن ایک نماز کیوں آپ کے پیچھے پڑھی جائے گی، اس میں کون سا راز پنہا ہے؟ اس ایک نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اس امت میں امتی بن کر آیا ہوں، رسول بن کر نہیں آیا۔ چونکہ خاتم النبیین ہمارے آقا ہیں، خاتم الرسل ہمارے آقا ہیں، خاتم الکتب ہمارے آقا ہیں، خاتم الامت ہمارے آقا ہیں، ورنہ پھر قادیانوں کی عقیدوں کا دروازہ کھل جائے گا۔ اس باب کو بلاک کرنے کے لیے حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک نماز، صرف ایک نماز آپ کے پیچھے پڑھیں گے، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی شریعت کو فالو کریں گے۔
اسی شریعت پر عمل ہوگا۔ حالانکہ آپ کو صاحب امت ہے، صاحب کتاب ہے، صاحب امت ہے، لیکن نہیں، 33 برس کی عمر سے دوسرے آسمان پر تشریف فرما ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ دنیا میں رہے، کھایا بھی، پیا بھی، سوئے بھی، لیٹے بھی، چلے بھی، دعوت و تبلیغ کو بھی انجام دیا۔ وہاں کیا خوراک ہے؟ کیا کھاتے؟ جو خوراک فرشتوں کی ہے وہی خوراک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ فرشتوں کی خوراک کیا ہے؟ اللہ کی حمد، اللہ کی تقدیس، اللہ کی کبریائی، اسی کا ذکر، اسی کی حمد، یہی ان کی خوراک ہے۔ اس ذکر کے ذریعے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم میں اتنی پاور آ جائے گی، روحانی طاقت۔ جب یہ دجال شہر لد کے مین گیٹ پر پہنچے گا تو مسلمانوں کا لشکر، اصل میں یہودیوں پر ایک عذاب آنا ہے آسمانی، یہ ان کی بربادی کا آغاز ہوگا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ پوری دنیا کو نچا رکھا یہودیوں نے، ساری دنیا کی اکنامک ان کے ہینڈ اوور ہے۔ یہ وقتی طور سے آزادی ہے، ورنہ اس سے پہلے امتوں نے اگر کسی نبی کی شان میں گستاخی بھی کر دی، بندر و خنزیر بنا دیا اللہ نے، اس کا تختہ ہی پلٹ دیا، زمینوں میں دھسا دیا، شکلیں بدل دی، کہیں آگ کے عذاب آئیں، کہیں پتھروں کے عذاب آئیں۔ اس پر کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے روک رکھا ہے، اور وہ سزا دیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کمبختوں کو جو حضرت عیسیٰ اور سیدنا حضرت مریم سلام علیہا کی شان میں گستاخیاں کی تھی۔ بغیر باپ کے پیدا ہے حضرت عیسیٰ، تو آپ سب جانتے ہوں گے، لیکن ہمارا خدا ہر چیز پر قادر مطلق ہے، وہ بغیر ماں باپ کے پیدا کر دے، وہ بغیر باپ کے پیدا کر دے، بغیر ماں کے پیدا کر دے، ہمارا خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ لاجک آج کی جنریشن کی سمجھ میں نہیں آتی، اگر عقیدہ مضبوط ہے تو آ جائے گی۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور زندہ مثالیں موجود ہیں۔ حضرت آدم کہاں سے آئے؟ کون ان کا باپ ہے، کون ان کی ماں ہے؟ حضرت حوا کہاں سے آئی؟ کون ان کا باپ ہے، کون ان کی ماں ہے؟ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تولد ہو گیا تو ان کمبختوں نے جو جو بدتمیزیاں کی تھیں، جو جو بد اخلاقیاں کی تھیں، یعنی میں وہ الفاظ اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتا، ورنہ میرا بھی ایمان خطرے میں ہوگا۔ جو ان یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگائے اور حضرت مریم سلام علیہا پر الزام لگائے، وہ مریم جن کی پاکیزگی کا قرآن شاہد ہے، حدیث شاہد ہے، قرآن کریم میں اس مقدس عورت کے نام سے اللہ نے سورت کو نازل فرما دیا، سورہ مریم۔ اس سے بڑی پاکیزگی کا ثبوت اور ہمیں کیا مل سکتا ہے؟ ان گستاخیوں کا بدلہ لیں گے اللہ کا نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ ان کے ہاتھوں ان کمبختوں پر عذاب آئے گا۔
یہاں تک کہ آپ کے سانس میں وہ اتنی پاور ہوگی کہ سانس کی ہوا جہاں تک جائے گی، اور یہ دجال، یہ یہودیوں کے پیروکار، دجال کے پیروکار 70,000 تو ٹاپ کے سائنٹسٹ ہوں گے جو دجال کا ساتھ دیں اس زمانے میں۔ اس سانس میں اتنی پاور ہوگی کہ جہاں تک بھی یہودی ہوگا، اگر وہ یہودی کسی پتھر کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو گیا، کسی درخت کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو گیا، تو وہ درخت اللہ اس کو زبان دے گا، اس پتھر کو زبان دے گا، اور وہ پتھر کہے گا اے اللہ کے نبی یہ کمبخت میرے پیچھے کھڑا ہے یہودی، مارو اس کو۔ درخت بھی یہی کہے گا الا الغرقد، ھذا الشجر لليہود۔ حدیث میں آتا ہے کہ غرقد کا جو درخت ہے وہ چپ ہو جائے گا، وہ نہیں بتائے گا کہ میرے پیچھے کون ہے۔ اس لیے آج بڑی تیزی کے ساتھ یروشلم میں، اسرائیل میں اس درخت کی آبیاری کی جا رہی ہے، بہت تیزی کے ساتھ یہ درختوں کے بال لگا رہا ہے، لیکن کہاں تک؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ان پر عذاب آنا ہے، اس لیے اس قوم کو روک رکھا ہے اللہ۔ یہ کسی خوش فہمی کا شکار نہ ہو اور پوری دنیا کو نچا رکھا ہے۔ یہ وقتی طور سے ہے، لیکن حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے اس کانے دجال کو بھی قتل کریں گے، اور جہاں تک یہودی ہوگا سب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جب تک یہودیوں کا خاتمہ نہیں کریں گے، جہاد اکبر نہیں ہوگا، حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں کا لشکر ایک جہادی عظیم ہوگا۔ جب تک یہودیوں کا خاتمہ نہیں ہوگا قیامت نہیں آئے گی۔ اس معنی کر انہوں نے جو سازشیں کی تھیں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شان پہ اور حضرت مریم سلام علیہا پر کیا کیا الزامات لگائے، کون کون سے بہتان نہیں لگائے، لیکن اسی بچے نے آن کر گہوارے میں ہے، ماں کی گود میں ہے، اور اللہ نے قوت گویائی دی۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ ما دمت والزکاۃ ما دمت حیا۔ یہ گواہی قرآن شاہد ہے اس گواہی کا۔ یہ گہوارے میں بول رہا ہے کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، میں اللہ کا بندہ ہوں، میرے پاس کتاب ہے، اللہ مجھے حکم دے گا زکوٰۃ کا، نماز کا، میں اللہ کا بندہ ہوں، میرے پاس کتاب آئی۔ کون سی آئی؟ انجیل مقدس۔ اب تو نہ انجیل رہی نہ توریت رہی، اب تو اصل نسخے تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا سے مفقود ہو چکے ہیں۔ اب جو کچھ بھی ہے وہ ان کی تحریف شدہ ہے، اپنے بنائے ہوئے قانون ہیں۔ یہودیوں نے بجائے توریت کے تالمود بنا دی، اپنا قانون، اپنی شریعت، حرام کو حلال کر لیا، حلال کو حرام کر دیا۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نازل ہونے کے بعد جتنی کرسچن دنیا ہے، عیسائی دنیا ہے، نصارہ کی دنیا ہے، یہ ایمان لے آئے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک فرقہ گمراہ ہے، ایک فرقے کے اوپر عذاب ہوگا۔ تو یہ مغضوب جو ہے یہ یہودی ہے، لیکن یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جب حضور کے زمانے میں ایمان نہیں لائے، قرآن کہتا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ حضور کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں۔
تورات شریف میں مکمل چیپٹر موجود ہے سیرت النبی پر. ہمارے آقا کے تمام اوصاف حمیدہ تورات کے اندر موجود تھے. ایسے جانتے پہچانتے کہ ایک حسد اور ایک کینہ کی بیس تھی کہ بنو اسحاق سے نکل کر بنو اسماعیل میں یہ پیغمبری کیوں چلی گئی. اس حسد کی بیس پر یہ قوم ایمان آج تک ایمان نہیں لائی اور نہ لائے گی. بہرحال یہودیوں کی بربادی ہوگی اور وہ ہوگی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھ. اس لیے اس قوم کو روک رکھا ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعے سے واقعہ کربلا اور اس کا پس منظر تاریخ کے آئینے میں اس عنوان کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گا.